الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے دنیا کے اندر، لیکن جب بھی کوئی نبی آئے ہیں تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان سے دشمنی مول لی، ان کے دشمن ہو گئے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ بہت کم لوگ ہیں جن لوگوں نے قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے لوگ پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا زبردست مرتبہ عنایت فرمایا تھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے صرف 4 نبی وہ ہیں جن کو کوئی اللہ نے کتاب عنایت فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام زبور، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تورات اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو 4 میں سے ایک ہیں، 1.25 لاکھ میں 4 میں سے ایک حضرت عیسیٰ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت ہی اسپیشل نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے قانون سے ہٹ کر ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اسی لیے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کو دشمن بن گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کو ایک مکان کے اندر گھیر دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ نے کہا انی متوفیک ورافعک الی، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو آسمان پر اٹھا لوں گا، اپنے پاس بلا لوں گا۔ تو ان کو موت نہیں آئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہے۔ لیکن جس آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کی شکل کو ان کی شکل میں چینج کر دیا تھا، اور لوگوں نے اسی کو ہی عیسیٰ سمجھا اور ان کو اس دوسرے آدمی کو جو ہے وہ سولی کے اوپر لٹکا دیا۔ قرآن میں لکھا ہے ولیکن شبہ لہم ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کر پائے اور نہ ہی سولی پر لٹکا پائے۔ جس کو انہوں نے سولی پر لٹکایا ہے وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ کا ایک بڑا زبردست معجزہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور دنیا کے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر آئیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر آئیں گے۔ دمشق کے اندر ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مینار پر وہ اتریں گے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا اور اس وقت وہ تشریف لائیں گے، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ مینار پر اتریں گے، اور پھر مینار سے ان کو باقاعدہ سیڑھی لگا کر نیچے اتارا جائے گا۔ پھر وہ آئیں گے اور نماز کا وقت ہوگا اور وہ خود نماز پڑھائیں گے۔ امام صاحب حضرت عیسیٰ کو آگے کر دیں گے، وہ خود نماز پڑھائیں گے۔ اس دنیا کے اندر رہیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا 45 سال تک اس دنیا کے اندر رہیں گے، اور 45 سال کے بعد میں پھر دوبارہ ان کا انتقال ہوگا۔ لیکن چونکہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا مانا ہوا ہے، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا قیامت کا روز جبکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں خدا مانے، تمہاری امی کو خدا مانے، ایک اللہ کو خدا مانے، 3 خدا مانے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہیں گے یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے چہتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کی جو ڈیوٹی بنتی ہے بس ان کو وہی ڈیوٹی نبھانا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ سبحانک، یا اللہ آپ تو پاک ہیں ان باتوں سے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، میں لوگوں کو ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو یا اللہ آپ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ میں نے کہی کہ نہیں کہی۔ تعلم ما فی نفسی،
کبھی میرے دل کے اندر بھی، میرے ذہن و خیال کے اندر بھی کبھی یہ بات آ گئی ہو کہ میں لوگوں سے یہ کہوں کہ مجھے خدا سمجھیں، تو یا اللہ اس بات کو بھی تو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے، تو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ کبھی میرے ذہن کے اندر بھی ایسے خیال نہیں آیا، ایسی بات نہیں آئی کہ میں لوگوں سے یہ کہوں کہ وہ مجھے خدا سمجھیں، لیکن لوگوں نے مجھے خدا سمجھا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، یا اللہ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو وہی بات کہی ہے، یا اللہ جو آپ کی طرف سے پیغام آیا وہی پیغام لوگوں کو پہنچایا، اور وہ پیغام یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، خود میرا بھی وہ خدا ہے، میرا پروردگار ہے، میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میرا تو سب سے پہلا اعلان دنیا کے اندر یہ تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ کی طرف سے ایک کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبی بہت ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ نبی ہوئے ہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو نبی تو اللہ کی چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس طریقے 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں ویسے میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ یا اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان لوگوں کے درمیان میں رہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے خدا سمجھو۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ جب میں چلا گیا، جب میرا انتقال ہو گیا، جب مجھے دنیا سے اٹھا لیا، تو اس کے بعد میں یہ لوگ مجھے باتیں بناتے رہے، انہوں نے مجھے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے مجھے یا اللہ آپ کا بیٹا سمجھ لیا۔ یا اللہ تو اچھی طرح جانتا کہ میں نے یہ تعلیم ان کو نہیں دی، میں تو یا اللہ تجھے ہی اپنا خدا مانتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی میں نے یہی دعوت دی ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہے، اللہ احد، اللہ تو صرف ایک، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام باتوں سے بے نیاز ہے، اسے بیٹا نہیں چاہیے، اسے بیوی نہیں چاہیے، اسے ماں باپ نہیں چاہیے، اسے کوئی شریک نہیں چاہیے، کوئی پارٹنر نہیں چاہیے، اس کو وہ اکیلا ہے، اللہ احد۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے کہ وہ صرف لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے ہیں کہ معبود، پروردگار اور عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔